السلام علیکم معزز طلبہ۔ اسٹینڈرڈ 9 کے باغ اردو کی پہلی حمد پاک ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حمد، کیونکہ میں نے پہلے سیشن میں بتایا کہ حمد کسے کہا جاتا ہے۔ حمد کے عربک میں سیدھے سیدھے میننگ ہوتے ہیں تعریف کے، اور اردو میں حمد ایسی نظم کو نام دیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، تو لہٰذا ہم اردو کے اعتبار سے حمد پاک یعنی ایسی نظم جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا شعر ہم نے پڑھا بھی تھا، دیکھیے یہاں پر شاعر بیان کر رہا ہے کہ سب کا تو حاجت روا ہے اے خدا، ہر گھڑی انعام ہے ہم پر تیرا۔ پہلے شعر کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ خالق کائنات نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں اسے رزق کے وعدے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایون یہ انسان کو بھی رزق کے وعدے کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہاں، انسان کے لیے جو وعدہ نہیں کیا وہ جنت کا نہیں ہے، عمل صالح کریں گے تو جنت ملے گی، لیکن اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا باقی کیوں نہ ہو، اللہ کو الہ کیوں نہ الہ ماننے سے کیوں نہ انکار کرتا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے کر رہے گا، کیونکہ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں پر پہلی لائن میں یہ بات آ رہی ہے کہ سب کا تو حاجت روا ہے اے خدا، حاجت روا ضرورتوں کو پورا کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ہر لمحہ اس کا ہم پر انعام ہو رہا ہے۔ میں پہلے سیشن میں بتا چکا ہوں کہ خدا اللہ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں خود آیا، یعنی خود بخود آ گیا۔ یہ سورۃ الاخلاص میں ہم پڑھتے ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اللہ واحد ہے۔ لہذا اللہ اپنی مثال آپ ہیں، تو فارسی زبان میں خود آیا اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، خود آیا کرتے کرتے خدا کا لفظ مروج ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن صحیح معنی، صحیح نام اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ استعمال کیا جائے گا۔ اب یہاں پر دوسری لائن میں جو بات آ رہی ہے، ہر گھڑی انعام ہے ہم پر تیرا، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ، ایوری مومنٹ اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کر رہا ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے، دل کی دھڑکن چل رہی ہے، پلسز چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ لمحہ بلمحہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی۔ اور اب تیسری بات یہ آ رہی ہے کہ حد نہیں ہے تیرے احسانات کی، شکر تیرا ہو نہیں سکتا ادا، کہ اے اللہ تیرے جو احسانات تو نے ہم پر کیا ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ احسان کی جمع ہوتی ہے احسانات، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا احسان کیا اور کیا احسانات کیے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں زندگی عطا کی، سب سے پہلے انعام اس کا ہم پر یہ آیا کہ اس نے ہمیں ایز اے سپریم کریچر پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا، ایمان کی دولت سے ہم کو نوازا، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر ہے۔ تو یہ دو بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں بچپن سے لے کر موت تک جو انعامات اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد و ثنا بیان کی جائے اتنی کم ہیں۔ اگر ہم اپنے چہرے پر ہی غور کر لیں تو ہمیں خود محسوس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں،
اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی نہیں بنایا، بلکہ دیگر مخلوقات ہیں، اور اس کو رزق پہنچا رہا ہے، ہر کسی کو رزق پہنچاتا ہے۔ تو رزق کھانا، اردو میں رزق اس لیے اللہ تعالیٰ کو رزاق کہا جاتا ہے، رزق دینے والا، کھانا دینے والا۔ تو ہر کسی کو رزق پہنچاتا ہے، تو کس کی ایسی شان ہے تیرے سوا؟ کسی کی نہیں ہے۔ کوئی اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کھلا دے پلا دے، کسی کی ضروریات کو بلا غرض کے پورا کر دے، ایسا کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ بلکہ صرف ایک ذات ہے جو بڑے بے لوث طریقے سے ساری ضرورتوں کو پوری کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزاق و رحیم ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر کیوں کر ہم اللہ کے غیروں سے امید لگاتے ہیں، اللہ کے غیروں پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شرک سے بہت خوف کا اظہار فرمایا وہ ہے شرک خفی، ایسا شرک جو چھپا ہوا ہو۔ اب چھپا ہوا شرک یہ بھی ہے کہ ہم کسی انسان کو اپنے رزق کا مالک سمجھ لیں، بلکہ ہمارے رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک جگہ سے رزق ختم ہونے کو ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ جس نے انسان کو ماں کے شکم میں رزق پہنچایا، کیا ہمیں وہ شکم سے باہر رزق نہیں پہنچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی رزق پہنچانے والی ہے کہ پتھر ہے، پتھروں کو جب بارود سے پھوڑا جاتا ہے تو اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے، اور شہد کی طرح ایک مادہ ہے، اس کے بیچ میں کیڑا بیٹھا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے۔ اب انداز لگائیے، وہ شہد کی طرح جو مادہ ہے وہ کس نے پتھر کے اندر ڈالا؟ اس کو ہوا کیسے پہنچتی ہوں گی؟ وہ کیڑا اس میں زندہ کیسے ہیں؟ ہم غور کریں اس بات پر۔ تو لہٰذا اللہ رزاق و رحیم ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ ہاں، رزق کے اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رزق کے اسباب بنائے ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے ہوں گے۔ ہمیں مکلف بنایا ہے اس بات کا کہ ہم رزق کے اسباب اختیار کریں۔ ڈائریکٹ آسمان سے رزق نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت بھوک لگی ہے ابھی کھانا آ جائے آسمان سے، تو یہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، لہٰذا ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو بالکل سبب ضرور ہے، اسباب ضرور ہے رزق کے، ہم وہ اختیار کریں، اور جب اختیار کریں تو پوری ایمانداری سے، پوری آنیسٹی سے اس رزق کی حفاظت کریں، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کریں، اور بیسیکلی جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے اس کے تعلق سے ہم بہت زیادہ فکر مند رہیں۔ ہاں، آپ بڑے ہوں گے خود بخود آپ کو احساس ہو جائے گا کہ رزق کے معاملات اللہ تعالیٰ کیسے طے کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہر کسی کو رزق پہنچاتا ہے، تو کس کی ایسی شان ہے تیرے سوا؟ بے شک اللہ کے سوا کسی کی ایسی شان نہیں ہے کہ انسان کو رزق پہنچا دے یا کسی جانور کو رزق دے دے۔ تیرے در کو چھوڑ کر جائے کہاں؟ کون ہے تیرے سوا مشکل کشا؟ مشکل کشا مشکلوں کو دور کرنے والا، مشکل کشا یعنی مشکلوں کو دور کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مشکلوں کو دور کرنے والی ہے، وہ ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے، ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ہمارے حالات کو خوشیوں میں تبدیل کرتا ہے، ہماری تکالیف کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ تو تیرے در کو چھوڑ کر جائے کہاں؟ کون ہے تیرے سوا مشکل کشا، کہ ہم تیرے در کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں جو قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ صرف ایک آیت ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہی کا جو لفظ آ گیا وہ ہم باور کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر زور دے کر اللہ تعالیٰ سے ہی کا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے علاوہ کسی کا در نہیں ہے، نہ ہم اس کے در کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے، وہ ہمارے سارے معاملات کو پورا کرنے والا ہے۔ تو ہی کرتا ہے مدد مظلوم کی، ہر مصیبت میں ہے تیرا آسرا، کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے، وہ ہر اعتبار سے مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے۔
اور کیسی مدد کر رہا ہے، بڑے غائبانہ طریقے سے مدد کر رہا ہے، پھر کیوں نہ ہم اس کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں، کیوں نہ اس کے اور اس کے رسول کے فرمانبردار اطاعت گزار بن جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور دیکھیے نماز تو پڑھ لیتے ہیں، فرض تو فرض ہے، لیکن سنت سنن بھی ہے، نوافل بھی ہے، اس کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ وہ ضروری ہے۔ کیونکہ ایک مالک ہے اور اس کے یہاں ایک غلام کام کر رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے غلام ہیں، اپنے اپنے کام کر کے اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا کر چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک ایسا ہے غلام کہ جو رکتا ہے اور بھی مزید کچھ کام کر لیتا ہے، تو آقا کے دل میں اس کے لیے ایک عزت بن جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض تو فرض کیا ہے، فرض پورا کرے چلتے بنے، یہ تو نے ہم پر فرض کیا ہے لے ہم نے اپنے سر سے اتار دیے چلے نہیں، بلکہ نوافل کا اہتمام کریں۔ جب بھی مسجد میں جانا ہو تو 2 رکعت کم سے کم تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ ہم اپنی ضرورت سے بہت مرتبہ جاتے ہیں لیکن تحیۃ المسجد کا خیال نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ مسجدوں میں آئیں گے لیکن 2 رکعت نماز کی توفیق نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور مزید مسجد میں ساری نمازیں ہونے کے بعد تھوڑے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے بیٹھیں، تھوڑی قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ سارے نمازی جا چکے ہیں، آپ 5-10 منٹ اور رک جائیں تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری قدر بڑھ جائے گی۔ دیکھیے یہ نظر مکمل ہوئی، انشاءاللہ ہم اس کی اگلے سیشن میں اس کی ایکسرسائز پوری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔